بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وخاتم النبیین۔ آمد مصطفیٰ، ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مرحبا مرحبا امت مسلمہ کو مبارک ہو۔ میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہر پیر کو LDN پر نشر ہونے والا اپنا پسندیدہ پروگرام ہیلتھ ڈائری۔ اللہ کریم سے امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کی گفتگو کا آغاز میرے خاندان کے پہلے داماد نہال الدین کی آج 24 اگست رحلت کے سانحے سے۔ اللہ کریم نہال الدین کی کامل مغفرت اور بخشش فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ ناظرین سے بھی مغفرت کی التماس دعا۔ جن ناظرین نے اب تک چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا، وہ صحت کی سرکاری اور نجی شعبوں کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور فرما لیں۔ جن دوستوں نے سبسکرائب کر لیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ الحمدللہ، مجھے اللہ نے کرپشن کے خلاف کھل کر بات کرنے کی ہمت اور حوصلہ دیا ہے۔ وطن عزیز پاکستان کا دشمن اول کرپشن ہے۔ اس کرپشن نے سرکاری صحت اور تعلیم کے نظام کو آج تک کامیاب نہیں ہونے دیا۔ اس کرپشن کی وجہ سے تعلیمی اداروں میں نقل کا رجحان، جھوٹی ڈگریوں اور جعلی ڈپلوموں نے تمام حکومتی محکمہ جات کے نظام کو کمزور کر کے رکھ دیا ہے۔ صحت کے نظام میں مسیحا کے تقدس رکھنے والے ڈاکٹر کو قصائی اور سرکاری محکمہ صحت کے انتظامی افسران کو کمیشن مافیا میں تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ غریب مریضوں کی اللہ کے بعد سرکاری ہسپتالوں اور صحت کے اداروں کی آخری امیدگاہ کو بلکتے سسکتے مریضوں کا کرپٹ مافیا نے مقتل اور قبرستانوں میں سرکاری ہسپتالوں میں نظر انداز اور نجی ہسپتالوں میں طبی غفلت سے مرنے والے مریضوں کی قبریں کم نہیں ہیں۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ کراچی کے بڑے سرکاری تدریسی ہسپتالوں سول جنا اور عباسی شہید کی سالانہ کارکردگی رپورٹ کا ابلاغ عامہ کا اجرا متروک ہو چکا ہے، اور پیٹ پر پتھر باندھ کر صحافت کرنے والے صحافیوں کی تعداد میں بھی روز بروز کمی ہوتی جا رہی ہے۔ وزیر صحت اور سیکریٹری صحت کو بھی اربوں روپے کے فنڈز دیے جانے کے بعد سرکاری اسپتالوں سے تندرست ہو کر جانے والوں کا اور اسی طرح موت کی صورت میں قبرستان جانے والے مریضوں کا ان کے پاس کوئی ڈیٹا نہیں۔ اگر میری یہ بات غلط ہے تو گزشتہ 5 سال کی کارکردگی رپورٹ کوئی بھی باہمت رکن سندھ اسمبلی، وزیر صحت ڈاکٹر عذرا فضل پیجوہو سے لے کر بتا دے، یا کوئی بھی شہری یا فعال سماجی کارکن سیکریٹری صحت سے اپنا یہ بنیادی حق حاصل کر کے بتا دے۔ آج اس کرپشن نے وزراء کو جن کا مرتبہ اور بنیادی ذمہ داری سرکاری خزانے کی امانت کا درست استعمال کرانا ہوتا ہے، وہ سرکاری خزانے پر خود بوجھ بنے ہوئے ہیں، اور عوام کے مسترد کردہ قانون کے برعکس مشیروں اور معاونین خصوصی کی حیثیت سے تعلیم اور صحت کے فنڈز پر ان کی فوج ظفر موج الگ ہے۔ سرکاری صحت کے اداروں میں جنرل کیڈر کے انتظامی ڈاکٹروں کی سینیارٹی کا ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر کے جھوٹے سچے سرٹیفکیٹس کی بنیاد پر سابق ایڈیشنل سیکریٹری مولا بخش شیخ اور سابق اسٹاف افسر وزیر صحت و بہبود آبادی فہیم چاچڑ نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ اس کھلی لاقانونیت پر متاثرہ ڈاکٹروں کی سست روی اور بے حسی کا مطلب پروفیشنل کا قانون پر اعتماد متزلزل اور سول حکمرانی کا نظام مکمل ناکام اور آخری سانسیں لیتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ ناظرین کرام، اس پس منظر میں چیف سیکریٹری سندھ سید آصف حیدر شاہ کی جانب سے جعل سازی اور کرپشن پر 50 افسران اور سرکاری ملازمین کے خلاف اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کو تحقیقات اور 26 ملازمین کے خلاف کمیٹی 1 کے اجلاس میں اوپن انکوائریوں کی منظوری دے دی گئی ہے، جو کہ خبر کی حد تک تو بہت خوش کن ہے، جبکہ کرپشن میں ڈوبے سندھ میں یہ اقدام اونٹ کے منہ میں زیرہ ڈالنے کے مترادف ہے۔
چیف سیکریٹری سندھ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ آئینی ادارہ اپنی قانونی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے بجائے ملزمان سے لوٹی ہوئی سرکاری دولت کو خزانے میں جمع کرانے یا ملزمان کو سخت سزائیں دلوانے کے بجائے اپنی جیبیں بھرنے والا قومی خزانے پر بوجھ اور یہ سفید ہاتھی بن چکا ہے۔ اگر حکومت سندھ کے پاس اینٹی کرپشن کی کوئی کارکردگی کی سنہری رپورٹ موجود ہے تو وہ اس سے صوبے کے عوام کو ضرور آگاہ کرے، ورنہ سندھ سروسز اسپتال میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی ہدایت پر کووڈ-19 میں قائم ہونے والے کورونا کے خصوصی مرکز میں کروڑوں روپے کی ہونے والی کرپشن کے مرکزی کردار سابق ایم ایس سروسز اسپتال ڈاکٹر فرحت عباس اور اسسٹنٹ اکاؤنٹنٹ وہاب اللہ یوسفانی کے خلاف تحقیقات اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے طارق حسین سہتو کر رہے تھے، جس کے ایک نوٹس کا عکس اور مذکورہ کیس میں پیش رفت کے حوالے سے میری جانب سے دی جانے والی درخواست ڈائریکٹر اینٹی کرپشن کو، اس کا عکس بھی آپ پہلے ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین، آپ نے یہ عکس ملاحظہ فرمایا جس کی کاپی چیف سیکریٹری سندھ کو بھی جمع کرائی گئی تھی، اور اینٹی کرپشن کے ہر نوٹس کی کاپی سیکریٹری سے سندھ سید ذوالفقار علی شاہ کو بھی ارسال کی جاتی رہی ہے۔ ذوالفقار علی شاہ آج دوبارہ چیئرمین اینٹی کرپشن ہیں۔ سیکریٹری صحت کی حیثیت سے اور چیئرمین اینٹی کرپشن کی حیثیت سے میگا کرپشن کے ہائی پروفائل ہونے کے باوجود انہوں نے بالواسطہ یا بلا واسطہ اس حوالے سے غفلت مجرمانہ کا مظاہرہ کیا ہے، جبکہ چیف سیکریٹری سندھ کے دفتر سے میری درخواست ڈائری نمبر 10054 مورخہ 24 اکتوبر کو R&I ڈپٹی سیکریٹری کے پاس سے کہاں چلی گئی، اس کا پتہ تو چیف سیکریٹری کے دفتر ہی سے نکلوایا جا سکتا ہے۔ تاہم اپنے اس پروگرام کی وساطت سے چیف سیکریٹری سندھ کے علم میں یہ سرکاری حقائق لانا چاہتا ہوں کہ محکمہ صحت سندھ کے گریڈ 19 کے افسر ڈاکٹر فرحت عباس کو ان کی مدت ملازمت کی تکمیل کے لیے صوبائی وزیر سعید غنی قانون کے برعکس محکمہ محنت میں لے گئے اور انہیں وہاں سے ریٹائر کر کے اطلاعات کے مطابق بیرون ملک روانہ کر دیا گیا۔ ان کے بعد آنے والے ایم ایس ڈاکٹر خالد بخاری نے وہاب اللہ یوسفانی کی ملاقات اپنے دفتر میں اینٹی کرپشن کے ایک اعلیٰ طاقتور افسر سے کروا کر اپنی سرکاری کار تحقیقاتی افسر طارق سہتو کے سپرد کر کے مذکورہ ہائی پروفائل کیس کو سرد خانے کی نظر کروانے کے بعد آج خود میاں مٹھو بنے ہوئے ہیں اور سول اسپتال کراچی کی تاریخی حیثیت کو غیر متعلقہ کرمنلز کے سپرد کر کے سوشل میڈیا پر ہسپتال کی انتظامیہ میں حقیقی انقلاب برپا کرنے کا اعلان کر رہے ہیں۔ پہلے آپ ہماری اسکرین پر سوشل میڈیا پر ڈاکٹر خالد کی جانب سے وائرل ہونے والی پوسٹ کی جھلک ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین کرام، آپ نے ڈاکٹر خالد عرف حاجی جی بخاری کلینک والے کی خود میاں مٹھو بننے کی کہانی دیکھنے کے بعد اب ہماری اسکرین پر 2 دسمبر 2023 کو روزنامہ امت کراچی میں پیپلز پیرامیڈیکل اسٹاف کے قیوم خان مروت کا شائع ہونے والے بیان کا عکس پہلے آپ ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے یہ عکس ملاحظہ فرمایا جس میں قیوم خان مروت کی جانب سے اسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر خالد عرف حاجی جی بخاری کلینک والوں پر متحدہ لندن کو نوازنے کا سنگین الزام لگایا گیا ہے، اور اسی بیان کے مطابق ہسپتال میں سزا یافتہ یعنی کرمنلز کو ایم ایس آفس کے باہر بیٹھا کر ہسپتال کے ملازمین کو ہراساں کرنے کا سنجیدہ اور سچا الزام بھی عائد کیا گیا ہے، اور اب تک سوشل میڈیا پر سول اسپتال میں کرپشن کا نوٹس لینے کا مطالبہ کرنے والوں میں سے کسی ایک کی جانب سے بھی مذکورہ پوسٹ کو شیئر کرنے کی غلطی نہیں کی گئی ہے۔
اب تک مذکورہ پوسٹ جن لوگوں سے شیئر کروائی گئی ہے یا شیئر کی گئی ہے، LDN کی اس بارے میں تحقیقات جاری ہے۔ اس پوسٹ کا دوسرا اہم ترین پہلو مرتے مریضوں کینسر کی مفت ادویہ اسکینڈل میں ملوث ان بڑے مگرمچھوں کو، جن میں ڈاکٹر نصر اللہ خان اور خاتون ڈاکٹر 30 اگست تک حفاظتی ضمانت پر ہیں، اور مذکورہ اسکینڈل میں شامل سابق MS ڈاکٹر روبینہ بشیر اور وہاب اللہ یوسفانی کو ڈاکٹر خالد بخاری کلینک والوں کی سہولت کاری کی بنا پر اب تک اینٹی کرپشن کی جانب سے تحقیقات میں شامل ہی نہیں کیا گیا ہے، جبکہ مذکورہ خریداری کے کاغذات میں ڈاکٹر روبینہ بشیر اور وہاب اللہ یوسفانی بھی برابر کے شریک ہیں، اور کم وقت میں محکمہ صحت میں وہاب اللہ یوسفانی نے کرپشن کے جدید وارداتوں کے ساتھ 30 سال سے نوکری کرنے والوں کو پیچھے چھوڑ کر جس تیزی سے 12 سال میں گریڈ 17 پایا ہے، جب 17 گریڈ دینے والے کٹہرے میں آئیں گے تو وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں، اس کا اندازہ ملوث عناصر کو اطراف کے واقعات اور حالات سے بھی لگا لینا چاہیے۔ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ دنیا کے کسی بھی قانون میں بھائی کا بدلہ بھائی سے لینے کا نہ تو اصول ہے نہ قانون۔ وہاب اللہ یوسفانی ریٹائر ہو کر جانے والے عاشق حسین سے تو جیت نہ سکے، اب اس کے بھائی کو انتقام کا نشانہ بنانا کھلی لاقانونیہ، ظلم اور ناانصافی ہے۔ بہرحال وہاب اللہ یوسفانی مولا بخش شیخ اور فہیم چاچڑ سے تو بڑے کماؤ پوت نہیں ہے۔ یوسفانی اس کہاوت کو یاد رکھیں، راجہ ناراض ہوگا تو شہر بدر کر دے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مردہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔